اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن اللہ کے حق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا بھی حساب ہوگا اور بندوں کے حقوں کا بھی حساب ہوگا۔ دنیا میں جس نے کسی کا حق مارا ہو یا کسی بھی طرح ظلم یا زیادتی کی ہو، سب کا حساب اور فیصلہ ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کا مجرم ہونا قیامت کے دن کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بندوں کے حقوں کو مارنے اور بندوں کے ستانے و ظلم کرنے میں خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ان کی طرف سے اپنے حقوں کی بخشش کر دینے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن بندے ضرورت مند ہوں گے اور ایک ایک نیکی سے کام نکلنے اور نجات پانے کی امید ہوگی۔ اسی لیے بندوں سے معاف کرنے اور اپنا حق چھوڑنے کی امید رکھنا نامناسب ہے۔ قیامت کے دن روپیہ، پیسہ، مال و دولت کچھ بھی پاس نہ ہوگا۔ حقوں کی ادائیگی کے لیے نیکیوں کا لین دین ہوگا اور حقوں کی ادائیگی کا اہتمام اتنا ہوگا کہ جانوروں نے جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا تھا اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو، اس کی بے آبروئی کی ہو اور کچھ حق مارا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس کا حق ادا کر کے یا معافی مانگ کر اس دن سے پہلے حلال کرا لے، جبکہ نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ پھر فرمایا اگر اس کے کچھ اچھے عمل ہوں گے تو ظلم کے برابر اس سے لے لیے جائیں گے اور جس پر ظلم ہوا اس کو دلا دیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس ظالم کے سر پر ڈال دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ رضی اللہ سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ ہم تو اسے غریب سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم، روپیہ، پیسہ اور مال و اسباب نہ ہو۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت میں سے حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی اور روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اور ان سب کے باوجود اس حال میں حشر کے میدان میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو نامناسب اور ناحق مارا ہوگا، اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلوں کا دن ہوگا، اسی لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جس جس کو اس نے ستایا ہوگا اور جس جس کا حق مارا ہوگا سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس حقدار کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر حقوق پورا نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو حقداروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا جو ننگے، بے ختنہ اور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، پھر ایسی آواز سے پکاریں گے جیسے ہر دور والے اسی طرح سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے، اور اس وقت یہ فرمائیں گے کہ میں بدلہ دینے والا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ آج کسی دوزخی کے حق میں یہ نہ ہوگا کہ دوزخ میں چلا جائے اور کسی جنت پر اس کا ذرا بھی کوئی حق ہو جب تک کہ میں اس کا بدلہ نہ دلا دوں، یہاں تک کہ اگر ایک چپت بھی ظلم سے مار دیا تھا تو اس کا بھی بدلہ دلا دوں گا۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بدلہ کیسے دلایا جائے گا حالانکہ ہم ننگے، بے ختنہ اور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے؟ جواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں اور برائیوں سے لین دین ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے خریدے ہوئے غلام کو ظلم سے ایک کوڑا بھی مارا تھا، قیامت کے دن اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ کا اپنی اولاد پر قرض ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنی اولاد سے الجھ